السلام علیکم۔ ایس ایم اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان گلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتے تھے جہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اجازت مانگی کہ وہ جہاد پر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن حضرت بلال نے جواب دیا کہ اے ابوبکر، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خرید کر آزاد کیا تھا تو میں رک جاتا ہوں، اگر اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دیجیے۔ یہاں سے آپ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر ایک رات ایک خواب دیکھا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، فرما رہے تھے کہ بلال، تم نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت مدینہ کا ارادہ کیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال نے ٹالنا چاہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کی فرمائش تھی۔ اذان شروع کی۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے؟ لوگ اتنا روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ کی فضا اس سے زیادہ سوگوار پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کافی بعد پیش آیا تھا۔ حضرت بلال نے دوبارہ کوشش کی کہ مدینہ میں ہی رہیں، لیکن وہ مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے واپس چلے آئے۔ پھر بیت المقدس فتح ہوا اور وہاں کے لوگوں نے اس شرط پر شہر کی کنجیاں دینے کی حامی بھری کہ خود حضرت عمر آئیں اور صلح کی شرائط طے کریں۔ یہاں یہ تمام بڑے صحابہ موجود تھے جب سب نے حضرت بلال سے دوبارہ اذان کی فرمائش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشکل مانے اور اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کی یاد تازہ ہو گئی۔ وہ خود بھی روئے اور تمام موجود صحابہ بھی روئے۔ یہ دو ہی بار تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر حضرت بلال نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت بلال کی اذان نہ تو فرش والوں نے سنی اور نہ ہی عرش والوں نے۔ یہ فخر صرف حضرت بلال بن ابی رباح کو حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور مسجد اقصیٰ میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ حضرت بلال کی وفات کے وقت جب ان کی بیوی نے یہ کہا کہ کیا ہی غم کا وقت ہے تو حضرت بلال نے فرمایا، نہیں، یہ بہت خوشی کا وقت ہے۔ کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں 20 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب سے ملنے چلے گئے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی اور نہ ہی ان کی کوئی جائیداد تھی۔ اصل میں فقر کے باعث وہ اپنے پیچھے کچھ نہ چھوڑ کر گئے سوائے اذان کے، جو قیامت تک تمام مسلمانوں کو ان کی یاد دلاتی رہے گی۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیو پسند آئیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔